اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورۃ آل عمران۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ خاکسار کو یہ مضمون ایک سے زیادہ دفعہ ان درسوں میں پیش کرنے کی توفیق اور سعادت ملی ہے کہ قرآن شریف کو جو باقی الہامی کتابوں یا الہامی سمجھے جانے والی کتابوں سے اہم امتیازات حاصل ہیں، بنیادی جو خوبیاں قرآن شریف کی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن شریف عقل اور فکر اور تدبر اور سوچ بچار کے بارے میں بار بار تاکید کرتا ہے۔ بہت دفعہ قرآن شریف میں عقل تعقلون یعقلون کا لفظ لعلکم تعقلون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ خوبی دوسری الہامی کتابوں میں یا وہ ان کتابوں میں جو الہامی سمجھی جاتی ہیں ہمیں نہیں ملتی۔ آج کے درس میں اسی مضمون کا ایک اور پہلو، ایک اور قدم جو اس سے بھی اوپر ہے، اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ جہاں قرآن شریف میں عقل اور فکر اور فہم اور تدبر اور سوچ بچار پر زور دیا گیا ہے اور ایسی باتوں کو ماننے سے منع کیا گیا ہے جو انسانی عقل اور فہم اور غور و تدبر کی سطح پر کے معیار پر پوری نہ اترتی ہوں، وہاں خود عقل اور فکر کے بارے میں بھی ایک مضمون، بہت ہی لطیف مضمون پایا جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست، مومن کے عقل و فکر کے اور غور و تدبر کے جو نتائج ہیں اس سے بچ کر رہو، اس سے ڈرتے رہو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن کی نظر اللہ کے نور پر کام کر رہی ہے، اللہ کے نور کی مدد سے وہ دیکھتا ہے۔ مومن چونکہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے، اس لیے ہوشیار ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو سچے مومن کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی رائے کے خلاف جاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک ایسا مضمون ہے کہ محض عقل، محض تدبر، محض غور و خوض، محض سوچ بچار کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس عقل کا سرچشمہ، اس سوچ بچار کا منبع اللہ تعالیٰ کا نور ہو۔ تو جہاں قرآن شریف اس بات میں ممتاز ہے باقی الہامی کتابوں سے کہ وہ عقل اور غور اور فکر اور سوچ بچار پر کی بار بار تاکید کرتا ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ صحیح عقل اور صحیح سوچ بچار اور صحیح غور و فکر جو ہے وہ بھی محض انسان کی اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں اور انسانی کے اپنے دماغ اور مغز کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نور کی ضرورت ہے۔ تو بہت ہی لطیف مضمون یہاں بیان کیا ہے۔ ایک طرف حکم دیا ہے غور کرو، سوچو، تدبر کرو، فکر کرو،
دوسری طرف یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری یہ سوچ بچار، تمہاری یہ عقل و فکر، تمہارا یہ عقل و تدبر اور غور و تدبر جو ہے وہ تمہارے خیالات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری خواہشات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری غلط سوچ بچار کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ کے نور کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے نور سے منور ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث کے اس مضمون کو، اس آیت اور اس حدیث کے اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولی الالباب فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، نہیں، بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ الہی نور سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش، جیسا میں نے ابھی کہا ہے، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لوگے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تمہارے دل سے نکلے گا۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہو۔ رپورٹ جلسہ سالانہ 1997 صفحہ 72-73۔ اللہم صلی اللہ